بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلوان سوتے وقت اپنے کمبل میں تیتر کیوں رکھتے ہیں اور ایسا کرنے سے ان کی بیویاں خوش کیوں ہوتی ہیں؟ راز جان کر آپ کی بھی روح کانپ جائے۔ میرا نام رحمین ہے۔ میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں صبح ہوتے ہی اکھاڑا جم جاتا تھا۔ کشتی کبڈی کا کھیل روز کا معمول تھا اور کشتی کبڈی کے کھیل میں حصے لینا میرے دادا، بابا، بھائی، چچا اور تایا سب کے سب اپنی شان سمجھتے تھے، کیونکہ ہمارا پورا خاندان پہلوان تھا۔ میرا تعلق ایک پہلوان فیملی سے تھا۔ ہمارے خاندان میں تعلیم و تربیت سے زیادہ لڑکوں کی صحت پر، ان کی کھلائی پلائی پر زور دیا جاتا تھا اور انہیں بچپن سے ہی کبڈی کشتی کے کھیل سکھائے جاتے تھے۔ میرے 4 بھائی جو مجھ سے بڑے تھے، میرے چچا، تایا، بابا، بھائی، میرے دادا کا ایک حکم ان سب کے لیے سراکھوں پر ہوتا تھا۔ میرے دادا بہت بڑے اور مشہور و معروف پہلوان سلیمان کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے اپنے کئی اکھاڑے تھے۔ پورے گاؤں میں میرے دادا کا نام بہت مشہور تھا۔ لوگ دور دراز سے اپنے لڑکوں اور بچوں کو ہمارے اکھاڑوں میں پہلوانی کے ہنر سکھانے کے لیے بھیجتے تھے، جہاں ان سب کو میرے بابا، تایا اور چچا یہ ہنر سکھاتے تھے اور انہیں ٹریننگ دیتے تھے۔ میں اس وقت 16 برس کی تھی اور گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ میں ان دنوں میٹرک کے امتحانات کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اور میں اپنی فیملی کے ریتی رواجوں سے بالکل خوش نہ تھی۔ میں ہر وقت یہی سوچتی کہ مجھے نہ جانے میٹرک کے بعد آگے پڑھنے کی اجازت دادا ابو دیں گے بھی یا نہیں۔ مجھے باقی خاندان کی لڑکیوں کی طرح 18 سال کی عمر میں ہی بیاہ دیا جائے گا اور گھر سے رخصت کر دیا جائے گا۔ میں سوچتے سوچتے ہی سو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں کچھ شور شرابے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ یہ آوازیں تو میرے برابر والے کمرے سے آ رہی تھیں، جو میرے بڑے بھائی عمران کا کمرہ تھا۔ ان کی شادی کو ابھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے۔ میں جلدی سے شور کی آوازیں سن کر ان کے کمرے میں دوڑی تو وہاں میری بھابھی پیٹ پکڑ کر زور زور سے چیخ رہی تھی، جیسے بہت شدید درد سے وہ تڑپ رہی ہوں۔ میرے بھائی اور میرے گھر کی تمام عورتیں اس وقت بھابھی کے آس پاس جمع تھیں۔ میری اماں بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ بھابھی کے ہاتھ پاؤں سہلا رہی تھیں۔ چچی نے فوراً کہا، جاؤ، جا کر گاڑی نکالو، اب معاملہ بہت نازک معلوم ہو رہا ہے، ہمیں تمہاری بیگم کو بروقت ہسپتال لے جانا ہی ہوگا۔ بھائی نے ان کی بات سنتے ہی فوراً گاڑی نکالی اور بھابھی کو اماں اور چچی بھائی کے ساتھ ہسپتال لے گئیں۔ مجھے لگا شاید بھابھی کی زچگی کا وقت آ گیا تھا، لیکن میری تائی گھر پر ہی مجھے بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ میں نے کہا، تائی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ بلکہ ہم سب کو تو خوش ہونا چاہیے، بھابھی کی زچگی کا وقت آ گیا ہے۔ وہ مجھے گھورنے لگیں کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ابھی تو 3 مہینے ہی ہوئے ہیں تمہاری بھابھی کے حمل کو اور اتنی جلدی زچگی۔ میں نے سوچا، او ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی، ابھی تو پورے 6 ماہ باقی ہیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے تائی سے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ میں چپ چاپ ایک طرف بیٹھی رہی۔ پھر کچھ ہی دیر میں میری اماں اسپتال میں پیسے جمع کرانے رقم لینے کے لیے گھر آ گئی۔ اماں کو دیکھ کر تائی نے پوچھا، کیا ہوا رشیدہ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی، نہیں بھابھی، کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ اسپتال والوں نے پیسے جمع کروانے کو کہا ہے، میں وہی لینے آئی ہوں۔ عمران کی بیوی کو 3 دن ہسپتال میں ہی رکھا جائے گا۔ اماں تو بھائی کے ساتھ واپس چلی گئیں، لیکن تائی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں کہ اگر یہ بات بابا صاحب کو پتہ چلی تو غضب ہو جائے گا، عمران کی تو خیر نہیں ہوگی۔ مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی، بھلا ان سب باتوں کا تعلق عمران بھائی اور دادا ابو سے کیوں؟ میں نے بہت ہمت جٹا کر تائی امی سے سوال کیا کہ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ تائی امی نے کہا، اس کا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ یہ خبر تو واقعی بہت غم کی تھی، لیکن اس میں عمران بھائی کا کیا قصور اور دادا ابو کیوں؟ میں یہ سب دل میں سوچنے لگی تھی، لیکن ہمارے گھرانوں میں چھوٹوں کو زیادہ سوالات یا بڑوں سے متعلق باتوں کی طرف پوچھ گچھ کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ رات گزر گئی، لیکن اگلی صبح جب دادا ابو نے گھر کے ہال کمرے میں سب کو اکٹھا جمع کیا ہوا تھا، سب گھر والے دادا ابو کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ بس میری اماں بھابھی کے ساتھ ہسپتال میں ہی تھیں، باقی سب اس وقت دادا کے سوالات کا جواب دینے کے لیے حاضر تھے۔ دادا ابو کو بھابھی کی خبر مل چکی تھی۔ وہ عمران بھائی پر خوب برس رہے تھے اور غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے۔ میں اوپر سے چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دادا کا عجیب رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران، تم نے یہ غلطی بھول کر بھی کیسے کر لی؟ کیا تم نہیں جانتے ہمارے خاندان کا وہ راز، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ تم نے لاپرواہی برتی تو دیکھ لو آج اس کا انجام، تمہاری نسل کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گی۔
تمہیں روز معمول کے مطابق اس خاندانی روایت پر ضرور عمل کرنا ہوگا، اور خبردار اگر گھر کے کسی بھی مرد نے اس روایت پر عمل نہ کیا تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا اور اپنی تمام جائیداد سے محروم کر دوں گا۔ سارے چپ چاپ دادا کے آگے سر جھکائے کھڑے تھے۔ عمران بھائی نے دادا کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ دادا ابو مجھ سے بھول ہو گئی، بس مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات آنے لگے کہ آخر دادا ایسی کون سی خاندانی روایت کی بات کر رہے تھے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے گھر کے کسی بھی بڑوں سے سوالات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں بھی اس وقت چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ادھر 3 دن بعد بھابھی ہسپتال سے گھر آ گئی تھی۔ میں ان کی طبیعت معلوم کرنے ان کے کمرے میں جا رہی تھی۔ میں نے سنا اماں ان کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے کان لگائے تو مجھے صرف اتنا سنائی دیا کہ آئندہ سوتے وقت عمران سے کہنا کہ ضرور اس روایت پر عمل کرے۔ مجھے پھر یہ سن کر حیرانگی ہوئی کہ آخر ایسا بھی کیا ہے۔ کچھ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن میں امتحان دے کر گھر لوٹ رہی تھی تو میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں جب دادا ابو اس آدمی کو بہت سارے نوٹ دے رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ آدمی ایک پنجرا لایا، اس میں کالے رنگ کے کوئی جانور موجود تھے۔ میں نے سوچا دادا ابو اور یہ جانور، خیر میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں میری اماں میرے لیے کھانا لے آئیں، کہنے لگی میری پیاری بیٹی بہت محنت کرتی ہے، اس کے امتحانات ہو رہے ہیں اور میرے پاس تو وقت ہی نہیں، گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی کہ اپنی بچی کے پاس بیٹھ کر 2 پل اسے پیار کر لوں۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ میں نے ایسے ہی اماں سے کہا، اماں مجھے میٹرک کے امتحان کے بعد آگے پڑھنا ہے، آپ بابا سے بات کریں نا، وہ دادا ابو کو منا لیں۔ اماں میری بات سن کر مسکرانے لگی، ارے میری پیاری بچی، تو جانتی ہے ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں، اور دادا ابو تو تمہیں پتہ ہے وہ عمران سے پہلے ہی ناراض ہیں، اور اگر اس وقت تمہارے بابا نے ان سے اس بارے میں کوئی بات کی تو ساری مصیبت ان کے گلے آ جائے گی۔ میری اماں نے مجھے اس وقت تو تسلی دے دی کہ تم فی الحال تو امتحان دو، آگے دیکھتے ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، اماں مجھے ایک بات بتائیں، بھابھی کی طبیعت کا عمران بھائی سے کیا تعلق، اور وہ خاندانی روایت جس کے بارے میں دادا ابو بات کر رہے تھے؟ اماں نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا، اچھا تو تم چھپ کر اس دن نیچے سب کی باتیں سن رہی تھی، بری بات، آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی، ابھی تم اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرو۔ اماں مجھے سمجھا کر چلی گئیں اور میں بھی اپنی پڑھائی میں لگ گئی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور میں اکثر دادا کو اس آدمی کو پیسے دیتے ہوئے دیکھتی تو مجھے بڑی حیرت ہوتی۔ وہ آدمی اتنے ڈھیر سارے پیسوں کے بدلے پنجرے میں بند گنتی کے 4-5 کبھی کالے کبھی بھورے رنگ کے وہ جانور دادا ابو کو دے جاتا تھا۔ کچھ دن بعد دادا ابو کے پاس میرے بابا بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے، بابا صاحب آپ کی اگر اجازت ہو تو میں فرخ کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے اس کے ساس سسر کو گھر بلوا لوں، وہ لوگ شادی کے لیے زور دے رہے ہیں۔ فرخ میرے دوسرے نمبر کا بھائی تھا۔ دادا ابو خوش ہو کر کہنے لگے، ہاں ہاں ضرور، تم آج ہی ان لوگوں کو بلوا لو شام کے کھانے پر، ویسے بھی بہت عرصہ ہو گیا اس رشتے کو، اب ہمیں فرخ کی شادی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دادا ابو کے کہنے کے مطابق شام کے کھانے پر بھائی کے سسرال والے گھر آ گئے اور سب بہت خوش تھے۔ شادی میں صرف 1 مہینے کا وقت لیا گیا تھا۔ میں فرخ بھائی کو چھیڑنے لگی کہ اب تو آپ کی شادی بھی ہو جائے گی اور میری تو ایک اور بھابھی آ جائیں گی میرے ناز نخرے اٹھانے کے لیے۔ آپ دیکھنا بھائی، میں اپنی بھابھی کو کتنا تنگ کروں گی۔ سب لوگ میری بات سن کر ہنسنے لگے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ خوشیوں کا وقت کچھ ہی دنوں کے لیے ہے، پھر کون سی قیامت ہم لوگوں پر ٹوٹ پڑے گی۔ گھر میں شادی کا ماحول تھا، خوب تیاریاں، گانے بجنے چل رہے تھے۔ میں نے ایک دن بابا سے کہا، بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بابا کی میں بہت ہی لاڈلی تھی۔ بابا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، ہاں میری بچی بولو۔ میں نے کہا، بابا میرے میٹرک کے امتحان ہو چکے ہیں، اب تو آپ دادا ابو سے بات کریں کہ وہ مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ ابھی تو گھر میں خوشیوں کا ماحول ہے، کیا پتہ دادا ابو ہاں کر دیں۔ بابا تھوڑا گھبرانے لگے، پھر کہنے لگے، میری پیاری بچی تو فکر نہ کر، میں بابا صاحب سے ضرور بات کروں گا۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ بھائی کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ بھائی کو دلہا بنایا گیا، ان کی مائیوں اور مہندی کی رسم خوب دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ شادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ فرخ بھائی کی صحرا بندی شروع ہوئی، بڑی بھابھی کو سرما لگائی کی رقم بھی دی گئی۔ پھر میں کسی کام سے اپنے کمرے میں جا رہی تھی، وہاں فرخ بھائی کے کمرے میں نے عمران بھائی کو دیکھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی، میں نے چھپ کر دیکھا تو وہ ایک پنجرا فرخ بھائی کو دے رہے تھے، اور میری تو آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ وہ تو وہی جانور تھا جو اس دن وہ آدمی دادا جان کو دے گیا تھا، لیکن یہ عمران بھائی
फर्रुख भाई को क्यों दे रहे थे और कान में कुछ कह रहे थे। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। एक तरफ खुशियों की धूम थी, नई भाभी आने वाली थी, और दूसरी तरफ ये सब घर में क्या चल रहा था। मैं फिर मजबूर थी, किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। मैं वहाँ से खामोशी से चली गई। शादी भी हो गई थी, नई भाभी रुखसत होकर हमारे घर आ चुकी थी। मैंने खूब धूमधाम से अपनी भाभी का इस्तकबाल किया। मुझे नहीं मालूम था ये खुशियाँ चंद ही दिनों की मेहमान हैं। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए, लेकिन शादी के बाद से फर्रुख भाई कुछ परेशान और चुप चुप रहने लगे थे, जैसे वो किसी से कुछ कहना चाहते हों लेकिन वो कह नहीं सकते थे। फिर मेरी नई भाभी, जो समझो मेरी ही हम उम्र थी, मुझसे बहुत घुल मिल गई थी। मैं अपनी दोनों भाभियों के साथ बहुत खुश थी। एक रोज़ बाबा ने मुझे कहा, दादा अब्बू तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं तो ये सुनकर घबराने लगी। मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। न जाने ऐसी भी क्या बात है जो दादा अब्बू ने मुझे खुद अपने पास बुलाया है। मैं डरते डरते उनके कमरे में गई। मैंने नज़रें झुकाकर उन्हें सलाम किया और कहा, जी दादा अब्बू कहें। वो कहने लगे, हमने सुना है तुम आगे पढ़ना चाहती हो। मैंने कहा, जी दादा अब्बू। मुझे तो लगा वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन जब उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं रही कि दादा अब्बू मान गए थे। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी और मुझे वही जानवर जो एक पिंजरे में बंद था वो दिया, और कहने लगे, तुम जब भी जाओ घर से बाहर इसे साथ ले जाना और साथ लेकर वापस आना। मुझे ये सब सुनकर हैरत हुई, लेकिन बहरहाल मैं आगे पढ़ने की इजाज़त मिलने की खुशी में दीवानी हुई जा रही थी। मैं वो पिंजरा चुपचाप अपने कमरे में ले आई और एक तरफ रखकर भूल गई। कॉलेज के दाखिले शुरू हुए। बाबा के साथ जाकर मैंने कॉलेज से सारे फॉर्म वगैरह, फीस वगैरह सब जमा किए। अगले महीने से कॉलेज की क्लासें शुरू हो रही थीं। मैं बहुत खुश थी। अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी जो मैट्रिक से आगे पढ़ने के लिए घर से बाहर जा रही थी। उधर बाबा और मैं घर लौट रहे थे कि घर के बाहर लोगों का काफ़ी रश लगा हुआ था। सुलेमान पहलवान, सुलेमान पहलवान। हर आदमी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तो बाबा और मैं एक दूसरे को देखकर बहुत घबराने लगे। अल्लाह रहम करे, कहीं दादा अब्बू को कुछ। हम लोग जैसे ही घर में आए, दादा अब्बू बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके पैर की हड्डी टूट चुकी थी और ताया चचा गुस्से से आग बगोला हो रहे थे कि उनकी इतनी हिम्मत, उनकी इतनी मजाल। अकेला देखकर उन्होंने हमारे बाबा साहब पर हमला कर दिया। और ये सुनकर मुझे हैरत हुई कि ताया और चचा किन लोगों की बात कर रहे थे। बाबा ने फ़िलहाल तो ताया और चचा को समझाया और मामले को उस वक्त संभाल लिया था। मैं फ़ौरन अंदर गई जहाँ घर की तमाम औरतें मौजूद थीं। मैंने सुना वो किसी मुराद खान की बात कर रही थीं। मुझे याद आया वो तो हमारे ही गांव के दादा अब्बू के बाद दूसरे बड़े पहलवान हैं। उनका ख़ानदान भी हमारी तरह बहुत आला मयार का था। वो सब भी पहलवानी में खूब मिसाल रखते थे और मेरे ख़ानदान की और उनके ख़ानदान की दुश्मनी काफ़ी अरसे से चली आ रही थी। मैंने बचपन से ये सब सुन रखा था। इतने में मेरी अम्मा ताई और चची को बता रही थीं कि इस पिछले अखाड़े में जब मुराद खान के आदमी मुकाबला हार गए थे तो पूरे गांव में उनकी बड़ी बदनामी हुई थी। इसलिए वो जब से मौके की तलाश में थे, वो अपनी हार का बदला लेने के लिए बाबा साहब को अकेला देखकर फ़ौरन उनसे बदला ले बैठे। मैं सब बैठी सुन रही थी कि इतने में चची कहने लगी, भाभी, मैंने बाबा साहब को कभी नहीं देखा कि वो अपनी ख़ानदानी रिवायत से पीछे हटे हों। वो जब भी घर से बाहर जाते हैं वो उसे साथ लेकर जाते हैं, लेकिन वो आज कैसे भूल गए। मैंने अभी उनके कमरे में उसे रखा देखा है और आज ये हादसा हो गया। सब लोग काफ़ी परेशान थे। मैंने सोचा चची किस चीज़ की बात कर रही हैं। मैंने बहाने से दादा अब्बू के कमरे में जाकर देखा तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। ये तो वही जानवर था और पिंजरे में बंद एक तरफ रखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हमारे घर में सब चल क्या रहा था। मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरत ज़दा थी। आखिर वो कौन सा जानवर और वो हमारे घर के तमाम मर्दों के पास। मुझे इस राज का पता लगाना ही था। एक रोज़ मैं अपनी भाभीयों के साथ बैठी थी और मौका देखकर मैंने सवाल कर ही डाला कि भाभी, आप लोग मुझे एक बात बताएं, वो जो इमरान भाई और फर्रुख भाई के पास पिंजरे में बंद जानवर है वो क्या है? बड़ी भाभी ने कहा, वो काला तीतर है जो घर के तमाम मर्दों के पास है। ये सुनकर छोटी भाभी तंजिया हंस पड़ी कि अच्छा भाभी, आपके पास काला तीतर, मेरे फर्रुख के पास भूरे रंग का तीतर है। मैंने कहा, क्या मतलब? मेरी छोटी भाभी हंस पड़ी कि पता नहीं ये खुद पहलवान है और एक छोटे से जानवर काले भूरे तीतर को अपनी हिफाजत के लिए साथ रखते हैं। मैंने उन्हें घूर कर देखा कि वो क्या कह रही थी। वो कहने लगी, भाई मैं तो फर्रुख को रात उसे साथ लिए नहीं सोने देती, मुझे तो उसके परों से एलर्जी है। मैंने हैरानगी से पूछा, क्या मतलब भाभी? वो कहने लगी, तुम्हारे पहलवान ख़ानदान की पुरानी रिवायत है कि सारे मर्द अपने कंबल में तीतर साथ रखकर सोते हैं
اور ان کی بیویاں بھی خوش ہوتی ہیں۔ میں ان سے اور سوالات کرنے ہی والی تھی، اتنی دیر میں میری اماں وہاں آ کر دونوں بھابھیوں پر برس پڑی کہ تم لوگ کس کی اجازت سے راہمین کو یہ سب بتا رہی ہو؟ تم لوگوں کو منع کیا تھا نا کہ یہ بات کسی سے نہیں کرنی۔ میری دونوں بھابھیوں نے میری اماں سے معافی مانگی اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی اور رات بھر یہی سوچتی رہی کہ یہ سب آخر کیا ہے، ان تیتروں کو ساتھ رکھنے کا راز آخر کیسے، اور گھر کے تمام مرد اپنے ساتھ تیتر کو یہاں تک کہ سوتے وقت بھی اپنے کمبلوں میں بھی رکھتے ہیں، اور گھر کی تمام عورتیں یہ کرنے سے مطمئن رہتی۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہے؟ مجھے اس بارے میں معلوم کرنا ہی ہوگا کہ کیا بےہودہ حرکت گھر کے مرد رات سوتے وقت اپنی بیوی کے ساتھ وہ تیتر۔ میں نے صبح ہوتے ہی اس راز سے پردہ اٹھانا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی ہمارے تو سروں پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جیسے ہی فرخ بھائی کی رونے کی چیخ و پکار کی آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچی، گھر کے تمام لوگ ان کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ وہ بھابھی کے سرانے بیٹھے رو رہے تھے۔ ہم سب کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ بھابھی سوئی ہوئی تھی، وہ بالکل نیلی پڑ چکی تھی، وہ کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ اماں انہیں آوازیں لگاتی رہیں، انہیں پکڑ کر ہلانے جلانے لگی، لیکن وہ کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں فرخ بھائی نے ان کی آنکھوں کو اپنے ہاتھ سے بند کر دیا تھا۔ سارے لوگ رونے لگے تھے، میں بھی رونے لگی۔ ہم سب کو تو اس صدمے نے بہت ہی بری طرح متاثر کیا تھا کہ چند ماہ پہلے ہی شادی کر کے بھابھی رخصت ہو کر گھر آئی تھی اور اب یوں ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئیں۔ وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ پورے گھر میں سوگ کا عالم تھا، غم کا ماتم پورے گھر پر چھایا ہوا تھا۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اچانک یوں کیسے ہو گیا۔ آخر بھابھی رات تک تو بالکل ٹھیک تھی، ہم سب سے ہنس کے باتیں کر رہی تھی، پھر ایسے اچانک ان کی موت نے تو سب کو ہلا کر ہی رکھ دیا تھا۔ فرخ بھائی کا تو بھابھی کی موت کے بعد بہت برا حال تھا۔ وہ سارا دن انہیں یاد کرتے رہتے، نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے۔ عمران بھائی انہیں بہت سمجھاتے تھے۔ سب لوگ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے معمول میں لوٹ آئے تھے، لیکن فرخ بھائی اب تک بھابھی کو نہیں بھول سکے تھے۔ ظاہر ہے ان کی بیوی جو تھی ان کے لیے صبر کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ سب گھر والوں کو راضی کر کے انہوں نے اپنی پسند کا رشتہ جو کیا تھا۔ ہمارے خاندان میں پہلوان گھر کی لڑکیاں ہی بیاہ کراتی تھیں، لیکن یہ پہلی لڑکی تھی جو بھائی کی مرضی سے کسی اور گھرانے کی تھی۔ میرا دل بھی بہت بے چین ہونے لگا تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے بھابھی کی وہ بات یاد آتی، وہ رات کو جب کہہ رہی تھی کہ میں تو فرخ کو تیتر کمبل میں ساتھ رکھنے نہیں دیتی، اور یہ بات سن کر بڑی بھابھی تو فوراً گھبرانے لگی تھی کہ وہ اس خاندانی روایت پر عمل کرنے سے فرخ کو منع کرتی ہے۔ میرے دل میں بھی شک آنے لگا کہ کہیں بھابھی کی موت کی وجہ یہ تیتر تو نہیں۔ میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ پھر سے دادا ابو کے غصے سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے نیچے جا کر دیکھا تو دادا ابو بہت غصے میں تھے اور فرخ بھائی کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جب تمہیں کہا تھا شادی سے پہلے ہی تمہیں عمران نے سب سمجھا دیا تھا تو تم نے خاندانی روایت پر کیوں عمل نہیں کیا؟ وہ تیتر اپنے ساتھ رات سوتے وقت کیوں نہیں رکھا؟ فرخ بھائی رونے لگے کہ بابا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ وہ تو میری بیوی مجھ سے ناراض ہو جاتی تھی، وہ مجھے کمبل میں وہ تیتر نہیں رکھنے دیتی تھی۔ دادا ابو وہ سب نہ جانے کیا کہنے لگے تھے۔ تم لوگ جانتے ہو وہ پرانا کالا جادو ہماری نسلوں کو تباہ کر دے گا۔ تم لوگوں کو سمجھایا بھی تھا کہ تم لوگوں نے روایت پر عمل نہیں کیا، تو عمران نے دیکھو اپنا بچہ کھویا اور اب تم نے اپنی بیوی کھو دی۔ تم لوگوں کی نسلیں کیسے بڑھیں گی؟ آگے کسی نے سچ کہا تھا کہ تمہارا خاندان برباد ہو جائے گا۔ سب لوگ چپ چاپ سہمے کھڑے تھے اور دادا ابو کی باتیں سن رہے تھے۔ میں فوراً اپنے کمرے میں گئی اور سوچنے لگی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ سب سے پہلے وہ بھابھی کا بچہ ضائع ہو جانا، پھر چھوٹی بھابھی کی موت، پھر دادا ابو کی ٹانگ ٹوٹ جانا، اور اب یہ نئی بات کالا جادو۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا میری تو سمجھ سے ہی باہر تھا، لیکن کچھ باتیں میری سمجھ میں آ چکی تھیں۔ جب میں کالج سے واپس گھر آ رہی تھی تو میں نے اس آدمی کو دادا ابو کو آج پھر کچھ نئے بھورے رنگ کے تیتر دیتے ہوئے دیکھا۔ میں فوراً سٹ پٹائی۔ جب دادا ابو نے اسے ڈھیر ساری رقم دی، میں نے اس آدمی کا چھپ کر پیچھا کیا تو میری جان نکل گئی۔ جب میں نے اس آدمی کو مراد خان سے ملتے ہوئے دیکھا، مراد خان اس سے سارے پیسے لے کر کچھ رقم اس آدمی کو دے رہا تھا۔ میں نے چھپ کر ان کی ساری باتیں سنی۔ اتنی بڑی سازش میرے خاندان کے خلاف ہو رہی تھی۔ میں سارا سچ جان چکی تھی۔ مجھے اب یہ سچ سارے گھر والوں کے سامنے لانا تھا۔ میں اپنے خاندان کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی اپنے دادا ابو کے پاس گئی۔ میں نے اپنے تمام گھر والوں کو آوازیں لگائیں۔ سب میری آواز سن کر فوراً دوڑے چلے آئے کہ یوں اچانک راہمین سب کو بلا رہی ہے۔ سب آ کر جمع ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا، دادا جی یہ کالے جادو کی کیا کہانی ہے؟ ذرا مجھے بتائیں گے؟ سب میری بات سن کر چونک گئے کہ یہ اچانک کیوں پوچھ رہی ہے۔ اس پر پہلے تو دادا ابو نے غصہ کیا کہ اے لڑکی، تم کب سے اتنی بڑی ہو گئی
جو اپنے بڑوں سے سوالات کرنے لگ گئی ہو؟ میں نے جب مراد خان کا نام لیا تو سب حیران رہ گئے۔ پھر میرے بہت اصرار کرنے پر دادا ابو نے میری اماں کو اجازت دے دی کہ وہ مجھے سارا سچ بتا دیں۔ اماں نے بتایا کہ بیٹی، یہ کہانی شروع ہوئی تمہاری دادی کی موت سے۔ پہلے تو تمہاری دادی کے 4 بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو چکے تھے، پھر اچانک کچھ دنوں بعد تمہاری دادی کی حالت اچانک بگڑنے لگی۔ انہیں جگہ جگہ دکھایا لیکن ان کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر تمہاری دادی بالکل بستر سے لگ گئی تھی اور دن بدن انہیں خون کی الٹیاں شروع ہو گئیں اور کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گئی تھی۔ تب تمہارے دادا ابو کو لگا گھر میں کچھ مسئلہ ہے، پھر گھر سے نیمو، پتلے، ایسی چیزیں ملنے لگیں۔ تب تمہارے دادا نے ایک بابا کو بلوایا تھا۔ اس دن ہم سب کے لیے قیامت کا دن تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے پورے خاندان پر کالے جادو کا سایہ ہے اور آپ کا پورا خاندان اسی طرح ختم ہو جائے گا جس طرح آپ کی بیوی کی موت ہوئی، اور یہ کالا جادو اتنا خطرناک ہے یہ آپ کی نسلوں کو بھی آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ تب تمہارے دادا نے اس کالے جادو کا توڑ پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس جادو کا توڑ کر سکتا ہوں، اور جیسا میں کہوں گا آپ سب کو اس بات پر عمل ضرور کرنا ہوگا۔ تو اس بابا نے کہا اس گھر کے تمام مردوں کو اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے تیتر کو ساتھ رکھنا ہوگا، یہاں تک کہ رات سوتے وقت اپنے کمبل میں بھی وہ تیتر ہر مہینے بعد بدلنے ہوں گے۔ اور یوں یہ ریت دادا ابو نے عائد کر دی کہ آج سے تمام لوگ اس خاندان کی اس ریت پر ہر حال میں عمل کریں گے، اور یہ سلسلہ برقرار رہا۔ لیکن جیسے ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو جادو کے اثرات شروع ہونے لگے۔ پہلے تمہاری بڑی بھابھی کا بچہ ضائع ہونا، پھر چھوٹی بھابھی کی موت، اور ساتھ ساتھ دادا کی جان کو خطرہ۔ آج تمہارے دادا ابو بھی کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی کہ یہ سب کاش میں پہلے ہی جان لیتی تو میرے دادا ابو اور میرے گھر کے تمام لوگ بحفاظت ہوتے۔ لیکن افسوس، میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، اور دروازہ کھلتے ہی پولیس اس آدمی کو مارتے ہوئے اندر لے آئی اور دادا ابو کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور یہ پولیس اور وہ آدمی جب دادا ابو کے سامنے لایا گیا تو دادا ابو اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے کس کی اتنی ہمت، کس نے اس آدمی کو یوں گرفتار کروایا میری اجازت کے بغیر، اتنا بڑا قدم۔ میں نے کہا دادا ابو، میرے کہنے پر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ دادا ابو میری طرف غصے سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ آخر تم چاہتی کیا ہو اور یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا دادا ابو، اس آدمی نے آپ سب لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہے اتنے سالوں سے، اور آپ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کیونکہ آپ لوگ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اور آپ لوگ یہ نہیں جانتے کہ کالا جادو پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا، لیکن اس کی شروعات اس دن ہوئی جب آپ لوگ اس ڈھونگی بابا کے کہنے پر وہ تیتر گھر لے آئے، اور جب سے مصیبتوں کا آغاز شروع ہو گیا تھا۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ سکے کہ یہ ساری سازش آپ کے پرانے دشمن، آپ کی خاندانی دشمن کے باعث اس مراد خان کے کہنے پر ہوئی ہے؟ سب لوگ میری طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ میں نے اس آدمی کے منہ پر تھپڑ مارا کہ وہ سارا سچ سب کے سامنے اپنے منہ سے کہے۔ پولیس نے بھی اسے مار پیٹ کی تو وہ آدمی کہنے لگا یہ سب سچ ہے، یہ جو کچھ ہوا یہ اس مراد خان کے کہنے پر میں نے کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں ہی کالا جادو کرتا ہوں، اور میں نے ہی وہ تیتر جادو کر کے اس گھر میں پہنچائے، اور یہ تیتر جس کمرے میں گئے وہاں سب کچھ تہس نہس ہونے لگا، اور وہ بابا صاحب کی بیوی کی موت بھی میرے ہی کالے جادو کی وجہ سے ہوئی تھی، اور میں نے مراد خان کے کہنے پر ہی بابا صاحب کو ورگلایا تھا اور ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ آپ لوگ کالے جادو سے بچنے کے لیے وہ تیتر گھر میں خود لائیں گے، اور وہ موٹی رقم لینا بھی مراد خان کی ہی سازش تھی۔ وہ جلد ہی ان پیسوں کے ذریعے ساری دولت ہڑپ لینا چاہتا تھا۔ یہ بات سنتے ہی دادا ابو رونے لگے کہ ہاں یہ سچ ہے، میں نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے ان تیتر کی رقم ادا کرنے کے لیے ایک جائیداد کی بڑی بڑی زمینیں بیچ ڈالی ہیں۔ دادا ابو نے اس آدمی کو بہت مارا پیٹا کہ منحوس، تیرے کالے جادو نے اس خاندان کو برباد کر ڈالا ہے، تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اتنی دیر میں دادا ابو کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ کچھ ہی دیر میں زمین پر گر پڑے۔ گھر کے سب لوگ بابا صاحب کہتے ہوئے ہسپتال لے گئے تھے۔ دادا ابو کی ہارٹ سرجری شروع ہو چکی تھی۔ گھر کے تمام لوگ بہت پریشان تھے۔ میں بھی دادا ابو کے لیے دعائیں کرنے لگی تھی۔ دادا ابو کا آپریشن ہو چکا تھا اور کچھ ہی گھنٹوں بعد دادا ابو کو ہوش آ گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں دادا ابو ٹھیک ہو کر گھر آ گئے تھے۔ تب میں نے کہا دیکھیں، اللہ جس کو چاہے بچا لیتا ہے اور جسے چاہے نہیں۔ یہ سب جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ کالا جادو اس دنیا میں ہے، لیکن کم تعلیم یافتہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ کم لوگ اگر تعلیم یافتہ ہوتے تو صحیح طریقے سے ان باتوں کا حل نکالتے اور یہ فضول باتوں کو نظر انداز کر دیتے۔ بھلا کوئی جانور تیتر ہو یا کچھ بھی، کوئی ایسی چیز انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہرحال میری بات سن کر دادا ابو بہت خوش تھے
اور اب تعلیم حاصل کرنے کی ریت کو آنے والی تمام نسلوں کے لیے عائد کر دیا گیا تھا، اور جب تمام گاؤں والوں کو مراد خان کی حرکتوں کا علم ہوا تو سب نے مل کر اس کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔